بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری کلاس 7 میں آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے مڈل ایج کو ایکسپلین کیا، اس کے ساتھ رومن امپائر، گریک امپائر اور فال آف رومن امپائر، اور اس کے بعد ایفیکٹس آف فال آف رومن امپائر۔ آج ہم نیا ٹاپک فیوڈلزم ڈسکس کریں گے۔ Feudalism is a political and economic system based on the land ownership and personal loyalty. فیوڈلزم ایک سیاسی اور معاشی سسٹم ہے جس کا بنیاد لینڈ اونرشپ اور پرسنل لائلٹی پر ہے، یعنی اس میں جو ہے جاگیردار ہوگا اور اس میں جو ہے ایک شخص کی وفاداری یا لوگوں کی وفاداری ہوگی۔ مطلب ابھی ہم آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اٹ واز دی نیڈ آف دا ڈے ٹو برنگ دی پولیٹیکل فریکچرڈ سوسائٹی بیک ٹوگیدر۔ یہ فیوڈلزم کا جو سسٹم تھا، یہ سسٹم جو ہے وہ وقت کی ضرورت تھی کہ سیاسی طور پر ٹوٹا ہوا سوسائٹی کو دوبارہ جوڑے۔ آلموسٹ ایوری ون لیو ان اے اسمال ٹاؤن اور ولیج۔ فیوڈلزم ہیلپڈ ان دی کریشن آف آرڈر ان ویسٹرن یورپ۔ تمام لوگ چونکہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں رہا کرتے تھے، تو فیوڈلزم ان لوگوں کو، یعنی ویسٹرن یورپ کے جو لوگ تھے، ابھی اس وقت میں تو رومن امپائر ختم ہو گیا تھا، وہ تو چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ تو فیوڈلزم ایک ایسا نظام تھا جو وقت کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو ایک آرڈر، لا قانون، ایک طریقہ جینے کا ایک طریقہ مل گیا۔ فیوڈلزم arose in Western Europe after the fall of Roman Empire۔ فیوڈلزم ویسٹرن یورپ میں رومن امپائر کے فال کے بعد، ختم ہونے کے بعد یا اس کے زوال کے بعد یہ سٹارٹ ہو گیا۔ The rise of European feudalism was the direct outcome of political disorder and continued warfare۔ تو فیوڈلزم یورپ میں کس طرح رائز ہو گیا، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے پولیٹیکل ڈس آرڈر، سیاسی خرابی اور کنٹینیوڈ وارفار، مسلسل جنگوں کی وجہ سے یورپ میں فیوڈلزم وجود میں آ گیا۔ ایفیکٹس آف فیوڈلزم آن میڈیول یورپ۔ The feudal system was founded on the principle of rights and obligations in order to govern the kingdom effectively۔ یہ ایک ایسا سسٹم تھا جس میں جن لوگوں پہ، چند لوگوں پر اوبلیگیشن یعنی لائبلٹیز، ڈیوٹیز ہوا کرتے تھے، اور چند لوگوں کے رائٹس ہوتے تھے، اور یہ اس لیے ہوتے تھے کہ کنگڈم کو اچھی طرح افیکٹولی وہ چلا سکیں۔ سوشل کلاسز ور ویل ڈیفائنڈ۔ اس میں سوشل کلاسز جو ہے اس کو ڈیفائن کیا، یعنی معاشرے میں جو لوگ رہا کرتے تھے اس کو جو ہے کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا۔ The system looked like a pyramid in which the king, church, lord, peasants were associated to each other according to their role, power and prestige in society۔ اور اس میں ان لوگوں کو، چرچ کو، کنگ کو، لارڈ کو، پیسنٹ کسان کو، ان سارے لوگوں کو ڈیوائڈ کیا گیا، اس کو کیٹیگرائز کیا گیا۔ کس بنا پر؟ اس کے کردار، رول، پاور اور پریسٹیج ان دا سوسائٹی۔ اس کا جو سٹیٹس تھا، پریسٹیج سٹیٹس تھا جو معاشرے میں، اس کی بنا پر اس کو ڈیوائڈ، کیٹیگرائز کیا گیا۔ دی کنگ اینڈ پوپ بوتھ انجوائے سپریم پوزیشن۔ اب آپ کو وہ پیرامڈ کی شکل میں جو نیچے لکھا گیا ہے اس کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ کنگ اور پوپ کو پہلے پوزیشن حاصل تھی، سپریم پوزیشن اس کو حاصل تھی، یعنی معاشرے میں وہ سب سے عزت کنگ اور پوپ کی ہوا کرتی تھی۔ دی موسٹ پاورفل واسل، ویلتھی لینڈ لارڈ اور نوبلز اینڈ بشاپس کیم نیکسٹ۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو معاشرے میں جو پیرامڈ میں تقسیم کیے گئے اس میں آتے تھے، تو وہ ویلتھی لینڈ لارڈ تھے اور نوبلز تھے، بشاپس تھے۔ Knights were the mounted horsemen who promised to defend the land of their master in exchange for پیپس۔ جو یہ لوگ تھے، پیپس مین اسٹیٹ، لینڈ، تو یہ جو نائٹس تھے یہ ایک آرمی ہوا کرتی تھی، جس کو آرمی کی، اس میں وہ لوگ تھے جس کو ماسٹرز نے، یعنی اس لینڈ لارڈ اور نوبل نے زمین دیا ہو،
اور وہ اس زمین کے بدلے اس کو ڈیفینڈ کریں گی، اس کی حفاظت کرے گی۔ لینڈ لیس پیسنٹ، اور لاسٹ میں پیسنٹ آتے ہیں اس میں کہ پیسنٹس ورک ان دی فیلڈ، جو اس زمین میں یا اس کھیت میں کام کیا کرتے تھے۔ تو یہ 4 کیٹیگریز تھے، اس میں اس معاشرے کو تقسیم کیا گیا تھا۔ Although the Roman Church was the one of the main unifying feature in medieval time میں جو تھا صرف یہ چرچ ایک ایسا ادارہ تھا جو لوگوں کو متحد کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ However, due to lack of knowledge about the law of nature، کہ قدرت کا جو قانون ہے اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا، جس کی وجہ سے many people were led to irrational belief، جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں لوگوں کا جو یقین تھا وہ غیر معقول اور خلاف عقل کے پر جو وہ یقین رکھا کرتے، اس کے عقیدے ایسے تھے، irrational beliefs تھے اس کے۔ اس کے بعد ہم اگر دیکھیں تو یورپین فیوڈلزم ہیڈ 3 مین کریکٹرسٹکس، اور یورپ میں جو فیوڈلزم تھا، یورپ میں جب تھا تو اس کے 3 کریکٹرسٹکس۔ کا پہلا تھا پولیٹیکل، دی کنگ کمانڈڈ ایبسلوٹ پاور بیسڈ آن گاڈز ول۔ اس کا کریکٹرسٹک یہ تھا کہ کنگ کے پاس ایبسلوٹ پاورز، بس وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اس کے پاس بہت اختیارات ہوا کرتے تھے، وہ جو بھی کمانڈ آرڈر کیا کرتا تھا اس کو ایک اسی طرح سے دیکھا کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، گاڈ کی طرف سے، یا اس گاڈ کے ول کی وجہ سے گاڈ نے اس کو ہم پر مسلط کیا ہے، اور اس کو یہ کہا گیا ہے کنگ کو، اور کنگ ہمیں آرڈر کر رہا ہے۔ تو کنگ ایبسولوٹ پاور رکھا کرتے تھے۔ دی کیتھولک چرچ ہیلڈ کنسیڈریبل پاور ان گورنمنٹ افیئر، اور کیتھولک چرچ کا تو جو یعنی پریسٹ تھا، پوپ تھا، وہ ملک کے جو افیئرس تھے اس میں بھی اچھا خاصا اس کو پاور حاصل تھا۔ اکنامک، دوسرا کریکٹرسٹک جو فیوڈلزم یورپ میں تھا اس کا دوسرا کریکٹرسٹک اکنامک تھا۔ پیپل ہیڈ اسپیسیفک جاب دیٹ دے ہیڈ ٹو ڈو فار دیئر انٹائر لائفز۔ جو لوگ تھے فیوڈلزم میں یعنی یورپ میں جو لوگ تھے، تو فیوڈلزم کا دوسرا کریکٹرسٹک یہ ہے کہ جو لوگ ایک جاب کیا کرتے تھے، ایک کام کیا کرتے تھے، تو وہ ہمیشہ اس کو ساری زندگی وہ کرتے تھے، وہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے تھے۔ اور تیسرا، دی فیوڈل پیرامڈ واز سوشل اسٹرکچر آف ہائرارکی نیچر، سم انڈیویژول ور مور امپورٹنٹ دین ادرز۔ یعنی اگر ہم دیکھیں جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ وہ کریکٹرسٹک وہ کیٹیگرائز کیے، تو کیٹیگری فرسٹ میں جو تھا اس کا پوزیشن، اس لوگوں کا جو سٹیٹس تھا وہ ہائی تھا، دوسرے کا اس سے لو تھا، تو اس وجہ سے سم انڈیویژول ور مور امپورٹنٹ دین ادر، کے چند لوگ بعض لوگوں کے مقابلے میں زیادہ عزت دار، اس کا سٹیٹس ہائی ہوا کرتا تھا۔ اب اگر ہم پیرامڈ کو دیکھیں تو اس میں سارا معاشرہ جو ہے تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پر ہائی سٹیٹس جو ہے کنگ کا ہے، تو کنگ کے پاس سارا زمین کنگ کا ہوتا ہے، اور کنگ جس طرح کا بھی قانون چاہے تو وہ بنا سکتا ہے اور امپلیمنٹ کر سکتا ہے، اور یہ اپنا زمین دوسرے کیٹیگری میں جو آتے ہیں نوبلز اور لینڈ لارڈ اس کو دیتے ہیں، اور نوبلز اینڈ لینڈ لارڈ کنگ کو اس کے بدلے، اس زمین کے بدلے کیا دیتے ہیں؟ سولجرز ایز آرمی، لائک آرمی، تو سولجرز دیتے ہیں کنگ کو، کیا دیتے ہیں؟ سولجرز دیتے ہیں اس زمین کے بدلے۔ تیسرے نمبر پر جو آتے ہیں نائٹس جو ہے معاشرے کا تیسرے جو پیرامڈ میں تیسرے نمبر پر آتے ہیں، تو یہ ہوتے ہیں فائٹس فار نوبلز اینڈ دی کنگ، جو نوبلز اور کنگ کے لیے لڑتے ہیں تو وہ آتے ہیں اس میں۔ اور لاسٹ میں پیسنٹس آتے ہیں، پیسنٹس کسان، جو نوبلز اور لینڈ لارڈ کے زمین پر کام کرتے ہیں، اس پر فصل اگاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں پیسنٹس نوبلز اینڈ لینڈ لارڈ کو جو اس نے اگایا ہے اس کا کچھ پورشن اس کو دیتے ہیں، تو یہ اس کو زمین دیتے ہیں، اور یہ اس کو اس کے بدلے جو اگایا ہے اس کا کچھ پورشن دیتے ہیں۔ تو یہ تھا پیرامڈ۔ مینرز
The economic side of feudalism. During the Middle Age, the manor system was the primary economic structure. The manor was the name given to lord's estate. Manor ایک نام تھا جو کہ لارڈ کی جاگیر کو دیا گیا تھا. Under the manor system, مینر سسٹم میں کیا ہوتا تھا، لارڈ اور سربس کے جو سرب تھے اور لارڈ تھے اس کے رائٹس اور ڈیوٹیز ہوا کرتے، رسپانسبلٹیز ہوا کرتے تھے. دی لینڈ لارڈ پرووائڈ دی سرب ود ہاؤس پام لینڈ اینڈ پروٹیکشن فرام بینڈٹس. کہ سرب کو لینڈ لارڈ کیا دیتے تھے، سرب کو لینڈ لارڈ ہاؤس دیا، پام لینڈ اینڈ پروٹیکشن فرام بینڈٹس، ڈاکوؤں سے پروٹیکشن اس کو دیا کرتے تھے لینڈ لارڈ. اور سرب اس کے ریٹرن میں کیا دیتے تھے، ہیلپ ٹو مینٹین دی اسٹیٹ، کے اس کے جاگیر کو، اس اسٹیٹ کو، جاگیر کو مینٹین رکھے. بائی ایڈمنسٹرنگ دی لینڈ کیئرنگ فار ہز اینیمل اینڈ ادر جابس. اور یہ سرفس جو ہے لینڈ لارڈ کو اور کیا دیتے تھے، اس کے جانوروں کے اور اس کے جو اور جابس تھے اس کے کیئرنگ خیال رکھا کرتے تھے. دے اور دی لارڈ اسپیسیفک ڈیوٹیز، یہ اس کو لارڈ نے اسپیسیفک ڈیوٹی دیے گئے تھے، ڈیوٹیز اس کو دیے گئے تھے لارڈ نے، انکلوڈنگ ورکنگ ایٹ لیسٹ اے کپل آف ڈیز اینڈ گیونگ دیئر لارڈ اے پورشن آف دیئر گرین. کہ اس کے جو پام لینڈ، اس کو پام لینڈ جو دے گا کہ اس میں وہ کام کرے اور اس کے بدلے لارڈ کو کچھ پورشن دے، اس کے گرین دانوں کے کچھ پورشن واپس لارڈ کو دے. پیسنٹ پیڈ ہیوی پرائس فار the privilege of living on the lord's land. پیسنٹ اس کا ایک بھاری رقم ادا کیا کرتے تھے، کس کا ادا کیا کرتے کہ وہ لینڈ لارڈ کے زمین پر رہنے کے لیے، یعنی پیسنٹ لینڈ لارڈ کے زمین پر رہنے کے لیے ایک بھاری قیمت ادا کیا کرتے تھے. دی رول آف ویریئر ان فیوڈل سوسائٹی. By the 11th century, Western Europe had become a battleground of feuding nobility seeking for dominance. اس وقت 11th سینچری میں ویسٹرن یورپ جو تھا وہ ایک بیٹل گراؤنڈ یعنی جنگ کا میدان کی شکل اختیار کر گیا. کس لیے کہ جو فیوڈل نوبلٹی جو ہے، فیوڈنگ نوبلٹی جو ہے، وہ ہر کوئی ڈومیننسی اختیار کرنے کے لیے، ڈومیننس ہونے کے لیے جنگ لڑا کرتے تھے. فیوڈل لارڈز ریز پرائیویٹ آرمیز آف نائٹس اور کیولری ٹو ڈیپینڈ دیئر لینڈ. ہر ایک فیوڈل لارڈ جو تھا اس نے اپنے لیے ایک پرائیویٹ آرمی نائٹس تیار کیا ہوتا تھا اپنے لینڈ کو بچانے کے لیے. دی کوڈ آف chivalry, a complicated set of beliefs, required a knight to battle bravely in defense of his master. یہ ایک جو تھا بک تھا، ایک قسم کا قانون تھا معاشرے کا، یعنی ایک کلچر تھا جس میں یہ عقیدے ہوا کرتے تھے کہ نائٹس جو جنگجو ہے وہ بیٹل کرے بہادری کے ساتھ اپنے ماسٹر کے حفاظت کے لیے. The weak and poor were likewise safeguarded by the gallant knights. بہادر جو جنگجو تھے وہ کمزور اور غریب لوگوں کو سیف گارڈ یعنی پروٹیکٹ کیا کرتے تھے. Significance of feudalism. Feudalism functioned as a hierarchical system. It greatly helped Western Europe for following reason. اس نے ویسٹرن یورپ کا جو ہے اس وجوہات کی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے ویسٹرن یورپ کی مدد کی ہے. کس طرح؟ Feudalism protected the society of Western Europe from the violence and warfare that erupted after the fall of Rome, as well as from the powerful invader. کہ یہ فیوڈلزم جو ہے اس نے کیا کیا کہ ویسٹرن یورپ کو تشدد اور مسلسل جنگ سے اس کو نجات دلائی، پروٹیکٹ کیا. جو جنگ شروع ہوا تھا رومن امپائر کے فال ہونے کے بعد پھوٹ پڑا تھا. ایز ویل ایز فرام دی پاورفل انویڈر. کس کے کون جو ہے یہ وائلنس اور جو ہے وار کیا کرتے تھے، یہ انویڈرز، پاورفل انویڈرز. یہ لوگ جو حملے کیا کرتے تھے اس سے فیوڈلزم نے
ویسٹرن یورپ کو پروٹیکٹ کیا۔ فیوڈلزم دوسرا جو ہے، فیوڈلزم فیسیلیٹیٹ دی ریسٹوریشن آف ٹریڈ، روڈز اینڈ بریجز ور ریپیئرڈ، دی knights maintained the rule of law and made it safe to travel on road۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ رومن امپائر کے بعد ٹریڈ بھی جو ہے وہ افیکٹ ہوا تھا، تو فیوڈلزم کے بعد جو ہے ٹریڈ بحال ہو گیا، روڈز بھی بحال ہو گئے، اور بریجز جو پل تھے وہ بھی بحال ہو گئے، اور اس وجہ سے اسی طرح رول آف لا ہو گیا وہاں پر، اور لوگ ٹریول کیا کرتے تھے تھرو روڈز سیفلی۔ فیوڈلزم prohibited a single person organization from gaining power. The power was distributed among many individuals and groups. This was probably the precursor to European concept of limited power per the government, constitution and civil rights۔ اور اس کا جو تیسرا سگنیفیکنس جو تھا فیوڈلزم کا وہ یہ ہے کہ اس میں ایک سنگل بندے کا راج نہیں ہوا کرتا تھا، تمام جو پاور تھے وہ ڈسٹریبیوٹ کیے گئے تھے، گروپس میں یا انڈیویجولز میں تقسیم کیے گئے تھے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو لاسٹلی لمیٹیشن، جس کے فائدے ہوتے اس کے نقصانات بھی بہت ہوا کرتے ہیں، تو یہاں پر ہم 3 نقصانات بیان کریں گے فیوڈلزم کے۔ Limitations of feudalism. European feudalism did not always work well in practice because ہمیشہ ایک چیز کے جو جیسا کہ ہم نے کہا کہ نقصانات بھی ہوتے ہیں اور فائدے بھی ہوتے ہیں، یہاں پر ہم ابھی نقصانات کے بارے میں ڈسکشن کریں گے کہ فیوڈلزم provide local unity and security but was unable to entire larger region or country in Europe۔ یہ تو سیکیورٹی بھی فراہم کرے، اس کو متحد بھی کیا، لیکن چھوٹے علاقے کو متحد کیا اور اس میں سیکیورٹی اور رول آف لا اپلائی کیا، لیکن سارا جو ریجن ہے اور کنٹریز اس میں جو ہے یورپ میں، اس میں سیکیورٹی نہیں دے سکتے تھے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر یونٹ متحد نہیں کر سکتے تھے، تو یہ تھا پہلا جو نقصان تھا فیوڈلزم کا۔ دوسرا، ان the absence of a strong central government it was easy to subjugate the poor through force and violence in feudal system۔ کہ اس میں جو تھے جیسا کہ لینڈ لارڈ ہوا کرتے تو وہ اپنے جو غریب لوگ تھے اس کو طاقت کے بنا پر یعنی فورسفلی وہ اس پر تشدد بھی کیا کرتے تھے، اور اس کو اپنا ایک جیسا کہ ایک غلام کے طور پر اسے استعمال کرتے تھے پور لوگوں کو، غریب لوگوں کو۔ فیوڈلزم ڈڈ ناٹ ٹریٹ پیپل ایکولی اور allow them to progress in their own society۔ A person born a serf or lord was expected to remain a serf or lord for the rest of their life۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ ابھی جو پیرامڈ میں ان لوگوں کو تقسیم کیا گیا تھا، کیٹیگرائز کیا گیا تھا، تو جب کوئی بندہ اگر کنگ کا بیٹا پیدا ہوا تو وہ کنگ ہوا کرتا تھا، بعد میں اگر اس میں وہ صلاحیت ہوتی یا نہ ہوتی لیکن وہ ضرور کنگ ہوا کرتا تھا۔ اگر کوئی پیسنٹس کا بچہ پیدا ہوتا تو وہ پیسنٹ ہی ہوتا، وہ کسان ہی ہوتا، وہ خواہ اس میں جو ہے کنگ کے پیسے کنگ کے جو کیپیبلٹی ہے اس میں ہو، لیکن وہ پھر بعد میں لیکن وہ ضرور بس پیسنٹ ہی ہوتا، اپنا جاب اپنا پروفیشن تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ ایک لمیٹیشن ہے فیوڈلزم کا، نقصان ہے کہ جب ایک بندے میں اگر صلاحیت موجود ہے کسی دوسرے کام کے، لیکن وہ جس ٹرائب میں، جس قبیلے میں، جس کیٹیگری میں وہ پیدا ہوا تو بس وہ وہی کام کیا کرتا تھا۔ تو یہ 3 تھے فیوڈلزم کے نقصانات۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سیکنڈ لیکچر۔